احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ جناب، ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جو ہمیں فالو کرتے ہیں وہ تمام بہنیں، وہ ویورز جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں میت کے احکام کے تعلق سے۔ جناب، بات یہ ہے کہ ہمارا شاندار دین بنی نو انسان کے لیے یعنی حضرت انسان کے لیے زندگی میں بھی ایسے احکام دیتا ہے کہ جس میں انسان کا وقار، انسان کا پروٹوکول بنا رہے، اور پھر یہی نہیں، جب وہ انتقال کر جاتا ہے یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تب بھی یعنی شریعت مطہرہ میت کے لیے تجہیز و تکفین اور جنازے کے احکام دیتی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی جب وہ منتقل ہو تو پروٹوکول کے ساتھ ہو۔ ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور پہلو یہ ہے کہ گھروں میں جب بہنیں تعزیت کے لیے جاتی ہیں تو کن باتوں کا خیال، یعنی تعزیت صحیح طرح سے کیسے ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں کانڈولنس کے لیے، یعنی آپ غم کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا سیکھنا ہے، اور جن کے گھر میں میت ہوئی ہے، جن کے گھر میں ان کا کوئی پیارا، ان سے سب کو جاننا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، لیکن موت کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے، اور اسی حوالے سے ہم یہ سیریز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جزا فضا کرنا اور فطری طور پہ اگر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دیٹ از گڈ، دیٹ از اوکے، لیکن غم کو بنانا، پریٹینڈ کرنا اور جو ہے وہ رونے کا ماحول بنانا، آج ہم اس حوالے سے بھی تھوڑی سی اصلاحی گفتگو بھی چاہیں گے۔ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ، عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں آن دی سیٹ، تو ہم ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف ناز سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اور آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں میت کے احکام کے تعلق سے، عالمہ صفا فاطمہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے سلسلہ شروع کیا جائے۔ نماز جنازہ، اس کا کیا حکم شرعی ہے بہن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جو عاقل بالغ مسلمان ہے اس کو اس فرض کو ادا کرنا لازم ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان یہ فرض ادا کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ادا کرے۔ جیسے ہماری 5 وقت کی نمازیں، یہ ہر شخص پر فرض ہے جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تو جس کے اندر یہ 3 شرائط جمع ہو جائیں گی، اس ہر فرد کو اپنی 5 وقت کی نمازیں اور جو اس کے علاوہ فرض عین احکام ہیں ان کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن فرض کفایہ جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند افراد یا ایک بھی فرد اس فرض کو ادا کر لے گا تو سب پر سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے یا ساقط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ بھی اسی کی قسم ہے کہ نماز جنازہ اگر چند افراد کسی علاقے کے پڑھ لیتے ہیں تو سب پر سے ذمہ داری
ساقط ہو جاتی ہے یا سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کیس کے ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ کا اہتمام کر لیتا ہے اور کوئی وہاں پر اویلیبل اور نہ ہو تب بھی نماز جنازہ کی جو فرضیت ہے فرض کفایہ وہ ادا ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند افراد کے ادا کر لینے سے سب پر سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. اب اس کی کچھ شرائط بھی ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے حوالے سے. تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو وہی بنیادی شرائط ہیں جو عام نماز کی شرائط ہوتی ہیں، قبلہ رخ ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا وغیرہ. اور اگر آپ یہ بات کریں کہ نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہے یعنی وہ میت جو آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کے لیے بھی چند شرائط مقرر ہیں جو کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی کہ مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ کافر پر نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے علاوہ جنازے کا موجود ہونا، امام کے سامنے میت کا اور جنازے کا موجود ہونا یہ نماز جنازہ کے لیے ضروری ہے. اسی حوالے سے بات بھی ہوئی تھی کہ یا تو پوری میت کی باڈی موجود ہو یا پھر آدھے سے زیادہ، نصف سے زیادہ بدن اس کا موجود ہو یا پھر سر کے ساتھ نصف بدن موجود ہو تبھی اس کے اوپر میت کا اطلاق ہوگا. کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی جی بالکل، تبھی اس کے اوپر میت کا اطلاق ہوگا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ اس کا پاک ہونا بھی، جس طرح نماز پڑھنے والے کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح جو نماز جنازہ کے لیے جس کو لایا گیا ہے میت کو اس کے بھی بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی اس کو غسل میت دینے کے بعد ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین، اب بعض اوقات جیسے حرم میں نماز جنازہ ہوتی ہے تو خواتین ساتھ میں اپنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد شامل ہو جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمارے گھروں میں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے اور ایسا ہی اہتمام کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ باہر مساجد میں کے قریب یا کسی اور جگہ ادا کی جاتی ہے تو خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو اب وہ گھر میں خود سے نماز جنازہ کا اہتمام نہیں کریں گی، بلکہ ان کے لیے حکم کیا ہے کہ یہ نفل نماز اپنے طور پر اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیں. یہ بہترین طریقہ ہے. باقی نماز جنازہ کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا خیال رکھنا، ان شرائط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جناب، نماز جنازہ کے اصول، ضوابط اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے. اور نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس سوال کے ساتھ عالمہ صدف ناز میں آپ کی سمت آ رہی ہیں. الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے سماعت کیا کہ یہ نماز جو ہے وہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور دراصل جو نماز جنازہ ہے وہ اہتمام دعا ہے اور یہ باقی نمازوں سے الگ نماز ہوتی ہے. جیسے کہ اس میں امام صاحب ہوتے ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں تو اس نماز کے اندر 2 رکن ہیں. جیسے اور نمازوں میں تو زیادہ رکن ہوتے ہیں، زیادہ فرائض ہوتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ 4 تکبیرات کہنا، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا اور 4 مرتبہ تکبیرات کہنا فرض ہیں. اور دوسرا جو اس کا رکن ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر یہ نماز ادا ہوگی، اس میں رکوع اور سجود نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے یہ نماز دوسری نمازوں سے ممتاز ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو 4 تکبیریں ادا ہوں گی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا، تو اس 4 میں یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر جیسے عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اسی طرح بلند آواز سے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کر ادا کی جائے گی. اور امام صاحب جو ہیں وہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور یہ حمد و ثنا بیان کرنا سنت موقدہ ہے. دوسری تکبیر کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے، اپنے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے. تو جو پہلی تکبیر ہے وہ بلند آواز کے ساتھ ہوگی، بلند آواز کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر ہوگی، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر یہ والی جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں نماز میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس کے بعد جل ثناؤک، ان الفاظ کی ادائیگی کی جائے گی. یہ الفاظ زائد ہیں. پھر ولا الہ غیرک، یہ ہو گیا. پھر دوسری تکبیر، جیسے میں نے بتایا کہ دوسری تکبیر کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا. تو بہتر اور افضل یہ ہے
کہ جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم وہ پڑھا جائے، اور اگر وہ نہ پڑھیں کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور تیسری کے بعد جو میں نے کہا کہ تیسری تکبیر کے بعد جس میں تیسری تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تو تیسری تکبیر کے بعد جو میت کے لیے دعا ہے اور تمام مومنین مسلمانوں کے لیے اپنے خود کے لیے بھی دعا ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعائیں معصور پڑھی جائیں، جو قرآن و سنت میں دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں اور ان کا تعلق امور آخرت سے ہو۔ زیادہ تر ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، اس طرح کی جو دعا ہے تو وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں تو وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر ہی ہوگی، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کر سلام پھیر دیا جائے گا، اور اس سلام میں جو نیت ہوگی وہ ہمارے میت کی بھی نیت ہوگی اور ہمارے فرشتوں کی بھی نیت ہوگی اور دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کی بھی نیت ہوگی۔ اس طرح سے نماز جنازہ اختتام پذیر ہے۔ بہت شکریہ عالمہ صدف ناز آپ کا۔ جناب، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے شیخ، ہمارے مینٹور، ہمارے استاذ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو سلامت کرتے ہیں جناب استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آج ہماری رہنمائی کے لیے آن دی بی پر موجود ہیں۔ جی سلامت کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ جناب، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ میت کے احکام ہمارا عنوان ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے۔ یہ سلام عرض کرتے ہوئے، اور حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ بریک سے قبل جو انہوں نے کلام کیا ہے نماز جنازہ کا حکم شرعی اور اس کا طریقہ کار، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ ہمارا دین اسلام ہے، دین فطرت ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور کس طرح انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام فرمایا ہے، کیا پروٹوکول انسان کو دیا ہے کہ جب انسان کی ولادت سے لے کر وفات تک کے جتنے مراحل ہیں آپ ان سب میں غور کریں گے کہ کس انداز پہ جو ہماری دینی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق کیا انسان کو تعظیم اور تکریم دی جا رہی ہے۔ اس کے سوا دیگر مذاہب کے اگر آپ طریقہ کار کو دیکھیں گے، ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے اس میں انسان اور انسانیت کی وہ تکریم ملوث نہیں رکھی جاتی جو دین اسلام کے اندر انسان اور انسانیت کی تکریم ملوث رکھی گئی ہے۔ صحیح معنوں میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا جو تاج اللہ نے سجایا تھا انسان کے سر پر، اس کا مظاہرہ جو ہے وہ دین اسلام میں قدم قدم پر ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں نماز جنازہ جب ادا کی جاتی ہے پھر اس نماز جنازہ کے فضائل اور برکات بھی بیان کیے گئے، اور وہ نماز جنازہ اسے کفارہ سیئات قرار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ نماز جنازہ اگر وہ بندہ گناہ گار ہے اور جو جنازے کے اندر جو لوگ شریک ہیں وہ نیکوکار ہیں تو یہ اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، اور اگر وہ بندہ نیک ہے اور گناہ گار اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہیں تو یہ ان کے لیے کفارہ سیئات ہے۔ بہرحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور پھر اللہ کا ذکر ہے۔ بندہ جب آتا ہے اس دنیا میں تو اذان کا حکم ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ اس کی کان میں جائے، سب سے پہلے اس کی سماعت سے اللہ کا نام ٹکرائے۔ تو ایسی یہ بندہ جب دنیا سے چلا گیا ہے تو جانے سے پہلے پھر اسے جو ہے اس پر جو ہے وہ نماز ادا کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور دعا مانگ کے پھر اسے سپرد خاک کیا جائے۔ یعنی آغاز جو ہے وہ بھی اللہ کے نام سے ہوا، اور جو اختتام ہے وہ بھی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ تو نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کو تو بہرحال نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے یہاں رواج بھی نہیں ہے، بنیادی طور پر تو مردوں کے لیے حکم ہے۔ تو جو مرد حضرات ہیں انہیں نماز جنازہ میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اور نماز جنازہ ایک تو فرض کفایہ تو ہے ہی صحیح، پھر یہ فائدے سے خالی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میت جو ہے جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ اگر مرحوم اور مغفور ہے
تو اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والے جو ہے یہ ان کے لیے کفارہ سیئات بن جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ میت گناہگار بھی ہو تو اتنے سارے مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی تو نیک بہرحال ہوتا ہی ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو مزین کرنے والا, قرب الہی والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے, تو اس کی بھی بہرحال اپنی ایک برکت ہوتی ہے. تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ جو صرف بس پرسے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم فون کر کے معلوم کر لیں گے یا بس بعد میں کسی موقع پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ جنازے میں بندہ شرکت تو ضرور کرے. ٹھیک ہے فرض کفایہ ہے, اگر دوسروں نے ادا کر لیا ہو گیا ہے, لیکن بہرحال اسے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنا, جنازے کے پیچھے چلنا. تو اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کر جنازے کی نماز میں شرکت ضرور کرنی چاہیے مردوں کو. اور جو تدفین کے لیے قبرستان تک جا سکتا ہے اس کے لیے تو افضل اولیٰ یہ ہے کہ وہ وہاں تک جائے, اس میں شرکت کرے. اور ویسے بھی یہ جو اس طرح کی شرکت ہے اس کی جہاں دیگر فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے, اور جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کا بندے کو ادراک ہوتا ہے کہ جب بندہ اس طرح جنازوں میں شرکت کرتا ہے اور قبرستان جاتا ہے تو جو اس کا ایک مقصد, ایک حکمت, جو عبرت کا حصول ہے وہ عبرت حاصل ہوتی ہے, اور بندے کا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے آخرت کی طرف, عبادت کی طرف, اللہ کے خوف کی طرف. تو لہذا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ضرور پرفارم کرنی چاہیے, بلا وجہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور ثواب سے بھی محرومی ہے, یعنی اگر کوئی شرکت نہیں کرتا تو اگر گناہ ٹھیک ہے نہیں بھی ہے, فرض کفایہ دوسروں نے ادا کر لیا, لیکن جو شریک ہونے کا جو اجر تھا, جو ثواب تھا, ثواب سے تو بہرحال محرومی ہو گئی نا. یعنی جیسے دنیاوی طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہیں سے پیسے ملنے کی امید ہو یا دنیاوی فائدہ ہونے کی امید ہو تو ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں, تھوڑا سا وقت خرچ کریں, یہ کر کے بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تما ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اس فائدے کو پیش نظر رکھ کر ہم تھوڑا اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور جو ہے وہ ہم تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں, مشقت بھی اٹھا لیتے ہیں. جیسے یہاں بھی جب ہمیں دینی نفع حاصل ہونا ہے, ثواب حاصل ہونا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے, اللہ کی رضا حاصل ہونی ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا اگر ہمیں وقت دینا پڑ جائے, تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو یہ ہمیں اٹھا لینی چاہیے, تھوڑا وقت دے دینا چاہیے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف, تھوڑی سی مشقت یہ ختم ہو جائے گی, وہ جو اجر ہے وہ باقی رہے گا. اور وہ تو وہ ہے کہ جنت کے اندر بھی ایسا ہے کہ جب بندہ مومن کو حسرت جنت میں کسی چیز کی نہیں ہے سوا اس ساتھ کے, اس گھڑی کے کہ جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزری, اس کی حسرت ہے, ادروائز جنت میں اور کوئی حسرت نہیں ہے. تو بندہ اس بات کو پیش نگاہ رکھے اور یہاں جو ہے وہ نیکیوں کے اندر بندے کو سرگرم ہونا چاہیے, نیک کام جو ہے وہ چھوڑنے نہیں چاہیے. فرض واجب تو اپنی جگہ پر سبحان اللہ, میں بات کر رہا ہوں کہ جو مستحبات ہوں ان کے اندر بھی بندے کو بلا وجہ سستی نہیں کرنی چاہیے اور عبادت کے اندر دل لگانا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ, اور یہ تو انہوں نے ہمیں سمجھایا تلقین کی بہت ساری باتوں کی نماز جنازہ کے تعلق سے. کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ کیا حکم ہوگا اس کے لیے شرعی؟ جی دیکھیں, انسان کا جو جسم ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت بھی ہے اور اس کی طرف سے امانت بھی ہے. ہم اس کے خود مالک نہیں ہیں, ہمیں اختیار ضرور دیا گیا ہے لیکن ہم اس طرح مالک نہیں ہیں کہ ہم اپنے عضو کو ہی ضائع کر دیں یا اپنی جان کو ہلاک اس طرح کریں کہ وہ خودکشی تک معاملہ پہنچ جائے. اور شریعت مطہرہ نے خودکشی کو حرام بھی رکھا, ممنوع قرار دیا اور اس کی قباحت بھی بیان فرمائی. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع بھی فرمایا, گو کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بیان فرمایا تھا تاکہ اس فعل کی قباحت ظاہر ہو جائے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ صحابہ کرام نے یقیناً وہاں پر پڑھی بھی ہوگی, خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے سے منع فرمایا, جس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. باقی رہا یہ مسئلہ کہ ایصال ثواب کرنا, اس کو تو ایصال ثواب کا بھی سلسلہ اگر کریں تو جس طرح عام مومنین کے لیے درست ہے یہ اسی طرح خودکشی کرنے والے کے لیے بھی درست ہے. لیکن اس فعل کی قباحت جو کہ حرام ہونے کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے
وہ پیش نظر ضرور رہنی چاہیے، تاکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ فعل اپنی جگہ قبیح ہے اور حرام ہے۔ باقی رہا یہ کہ نماز جنازہ تو بالکل اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور فعل کی قباحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ سے گرتے ہوئے خودکشی کرے، زہر کھا کر خودکشی کرے، یا کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کرے، تو وہ اسی طرح آخرت میں مسلسل اسی عمل کو دہراتا رہے گا۔ تو دنیا میں تو ہم اس آزمائش سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، تو یہ تو ویسے ہی وقتی آزمائش ہے، دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن کوئی ایسا فعل کر کے دنیا سے جانا کہ وہ حرام میں انسان کو مبتلا کرے اور مسلسل عذاب کا سلسلہ بھی جاری رہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے خودکشی کی ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، غالباً یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں بہن۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ہم نے ضمناً بھی ابتدائی گفتگو میں بات کی تھی کہ تعزیت کے لیے، یعنی اگر کسی کے انتقال ہو گیا ہے تو اگر بہنیں جا رہی ہیں تو کیا یعنی صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، کن باتوں کا، یعنی ایک خاتون ہے تو وہ وقار کے ساتھ جائے نا، اگر کسی قیام یعنی وہ باقاعدہ رونے کا ماحول بنانا، اور وہ میری فطری تقاضوں کو ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن کیا صحیح طریقہ ہے، شرعی رہنمائی فرمائیے اور طریقہ بیان کیجیے تعزیت کا۔ کہ تعزیت کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ تسلی اور دعا ان دونوں پر مشتمل ایسے الفاظ ہوں جس سے مرنے والے کے لواحقین کو تسلی دی جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے، تو یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو حکم ہے وہ سنت کا ہے کہ تعزیت کرنا مسنون ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، آپ نے خود بھی تعزیت فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور تعزیت جو ہے اس کا وقت بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے کہ تعزیت پہلے دن کی جائے، اور اس کا وقت 3 دن تک ہے، پہلے دن نہ کر سکے تو دوسرے یا تیسرے دن کی جائے، اور اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ فوتگی ہو گئی ہے تو جب اسے پتہ چلے گا تب وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ ایک کالر شامل کر لوں آپ کی اجازت ہو تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیا نام ہے، تھوڑا اونچا بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیا، جی لاہور سے نجمہ بات کر رہی ہوں۔ جی لاہور سے نجمہ بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے نجمہ، جی نجمہ بہن ویلکم کرتے ہیں، کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ کوشچن ہے کہ کیا ساس اور سسر اپنے بہو یا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہو یا داماد کو ساس اور سسر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور یہی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی نجمہ، میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ جی عالمہ صدف اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی میں یہ بتا رہی تھی کہ تعزیت پہلے دن افضل ہے اور دفن سے پہلے افضل ہے، اور اگر دفن سے پہلے بھی کر لی، میت کے دفن کرنے سے پہلے بھی تعزیت کر لی تو بہرحال یہ جائز ہے۔ اور جو تعزیت کی جائے گی وہ تمام اقارب سے کی جائے گی، گھر کے تمام فیملی ممبر سے کی جائے گی، اور بہتر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے محارم ہی تعزیت کریں یا عورت کے ساتھ عورت تعزیت کرے۔ اچھا، اب تعزیت کے 2 مکروہات بھی بیان کر دیتی ہوں کہ قبرستان میں تعزیت کرنا مکروہ ہے، اور ایک بار سے زائد مرتبہ تعزیت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اچھا، تعزیت کے لیے کچھ الفاظ ایسے تسلی بخش اور حوصلہ کن ہونے چاہیے۔ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اللہ عز و جل آپ کو صبر عطا کرے اور اس صبر پر آپ کو ثواب عطا کرے۔ اس طرح کے الفاظ بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن الفاظ میں ہمیں تلقین فرمائی ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ انا للہ اخذ وما اخذ واعطى عندہ باجل مسمى، کہ اللہ عز و جل کے نزدیک، اللہ عز و جل نے جو دیا، جو لیا، اور اس کے نزدیک تمام چیزیں اپنی میعاد تک ہی مقرر ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ جو تعزیت ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کے دل میں ہم ان کا جو صدمہ ہے، ہمارے پیارے دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، تو جو صدمہ ہوتا ہے پہلا، اس صدمے کو کم کیا جائے، اس بوجھ کو کم کیا جائے، اور ہمارے پیارے چلے گئے یا پیاروں کے پیارے چلے گئے تو ہماری جو معاشرتی ذمہ داری ہے اس صورت میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ جو تعزیت ہے وہ ایسے الفاظ کے ساتھ ہو جس سے صبر آ جائے بندے کو اور اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ اچھا، یعنی پروقار اور باوقار طریقے سے
تعزیت کی جانی چاہیے. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہ جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں میت کے احکام کے تعلق سے, اور ہم نے نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے, یعنی اس کا طریقہ کار, اس کا حکم شرعی, اور ابھی بریک سے قبل تعزیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست. حضور آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات شامل کروں؟ تو جو ہے وہ خودکشی کے حوالے سے ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں ہوتا, اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو یہ مسکنسیپشن جو ہے یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں ہے. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی اسی طرح پڑھنا فرض کفایہ ہے جس طرح دیگر مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. وہ بھی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کا جو حق ہے اس کا یہ برقرار ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ جو اہل علم ہیں یا مشائخ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو معظم دینی ہوں, مقتدا ہوں, جن کے فالوورز ہوں, اس طرح کے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے خودکشی کی شناعت اور قباحت ظاہر ہو. یہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے, لیکن بہرحال دیگر لوگ جو ہے وہ جنازہ اس کا پڑھیں گے, جنازہ اس کا پڑھا جائے گا. دوسری بات کہ ہاں کچھ جرائم ایسے ضرور ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز جنازہ کا جو حق ہے وہ حق سلب ہو جاتا ہے. شریعت روکتی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے, جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, بندہ اس سے کافر نہیں ہوتا, لیکن اس جرم کی شناعت اور قباحت ایسی ہے کہ اس قباحت اور شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے شریعت مطالعہ وہاں پر اس کو نماز جنازہ کے حق سے محروم کرتی ہے. جیسے کسی بندے نے بغاوت کی, کوئی باغی ہے, امام برحق کے خلاف خروج کرے, بغاوت کرے اور اسی بغاوت کے دوران مارا جائے, تو اس کا جو اثر ہے سوسائٹی پر وہ بہت منفی اثر ہے. تو اس لیے شریعت اسے اس حق سے محروم کرتی ہے کہ وہ اگرچہ کافر تو نہیں کہیں گے اسے, وہ مسلمان ہے اگر جب تک اس نے کوئی کفر نہیں کیا تو, لیکن اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح ڈاکو ہے, وہ ڈکیتی کر رہا ہے, ڈکیتی کے دوران مارا گیا, تو اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اسے شریعت اس حق سے محروم کرتی ہے. ہاں اگر اسے پکڑ لیا گیا ہے, پکڑنے کے بعد سزا ہو گئی, پھر اس کے اندر کسی نے اس کو مارا, اس صورت میں اس کا جنازہ ہوگا. ڈکیتی کے دوران کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈاکو اور ڈکیتی کے دوران مارا جائے تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو گلا گھونٹ کے مار دے, تو چونکہ اس کا اثر اور ضرر بھی سوسائٹی پہ بہت ہے, اس کی بھی شناعت اور قباحت شریعت پر ظاہر کرتی ہے کہ نہیں, اس بندے کو جنازے کے حق سے محروم کر دیا جائے. دعائے مغفرت سے, یہ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے حق سے محروم ہو گیا. اسی طرح کوئی بدبخت اگر اپنے باپ یا ماں کو معاذ اللہ قتل کر ڈالے تو اسے بھی پھر شریعت جو ہے وہ جنازے کے حق سے محروم کرتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے جب تک کفر نہیں کرے گا تو کہلائے گا تو مسلمان ہی, ہم اسے کافر تو نہیں کہیں گے, مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی ہوگی, لیکن جو جنازے کا حق ہے اس جنازے کے حق سے شریعت اسے محروم کرتی ہے. تو یہ اور بھی چند ہیں. تو اس طرح کے کچھ لوگ ضرور ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت مطالعہ کی طرف سے باقاعدہ تصریحات موجود ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود انہیں جنازے سے محروم کر دیا گیا, ان کا جنازہ نہیں ہوگا. لیکن ادروائز جو دیگر لوگ ہیں ان سے ہٹ کر ان کا جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا. خودکشی کرنے والے کو شریعت نے اس کیٹیگری میں نہیں رکھا, اس کے نماز جنازہ کی اجازت جو ہے وہ شریعت مطالعہ نے دی ہے, تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. میرے خیال میں کال ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں بہن. کیا نام ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. اچھا, ابھی میرا یہ سوال ہے کہ اگر قضا عمری نماز ادا کرنی ہو تو کیسے کی جاتی ہے, وہ طریقہ بتا دے, 2 کر کے یا 4 کر کے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ عورت گرم زیادہ لباس پہنے ہوئے ہوں تو حیض ہو, اس کے جب حیض سے پاک ہو پھر سب کپڑے لازمی تن دھونے پڑتے ہیں, پھر نماز ہوگی. آواز مجھے صحیح سے آج آ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی, آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے بہن. قضاء عمری کا طریقہ تو میں نے لکھ لیا تھا. اچھا صاحب میں کالرز کے سوالات شامل کروں؟ میں عرض کر رہا تھا پہلے. اچھا, آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی. ایک بات تو نہیں ہے خودکشی والی ہو گئی, دوسری بات جو ہے وہ تعزیت کے حوالے سے. تعزیت کے حوالے سے بھی ایک ہمارے ہاں بڑی غلط رسم ہے. وہ رسم یہ ہے کہ کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد جو پہلی عید آتی ہے
اس پہلی عید پہ یہ رسم ہے کہ جناب لوگ اس دن عید کی خوشی نہیں منائیں گے، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے اور کچھ بنائیں گے نہیں، زیادہ اہتمام نہیں کریں گے. اسی طرح جو لوگ آتے ہیں تو وہ بھی بجائے عید مبارک کہنے کے وہ بھی تعزیت کرتے ہیں. تو ہم اس سے منع کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، غلط ہے. اسلام جو ہے وہ تجدید حزن سے منع کرتا ہے، غم تازہ کرنے سے منع کرتا ہے. جب میت کا انتقال ہوا اس دوران جو آپ کو تعزیت کے احکام دیے گئے ہیں آپ نے تعزیت کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عید کا موقع ہے اگلے کی کسی کی خوشی خراب نہ کریں آپ. عید ہے، عید خوشی کا موقع ہے، عید پہ خوشی منانی ہے. آپ جا کے اس کا غم تازہ نہ کریں، جا کے یہ پرسے نہ دیں آپ کے وہ جی انتقال ہو گیا، نہ اس کو بار بار یاد دلائیں. جا کے بیٹھیں گے یا بیٹھیں گی تو بولیں گے وہ آج وہ یہاں ہوتے تو کیسے وہ ہو رہے ہوتے. یعنی اگلا جو ہے وہ کھائی نہ کھائی جو ہے وہ یاد کرے اور پھر روئے بھی. اور اگر نہیں روئے گا تو پھر آپ بولیں گے کتنا سخت دل ہے ان کو، تجھے نا وہ پیار نہیں تھا، محبت ہی نہیں تھی، نہ اپنے والد سے نہ اپنی والدہ سے یا نہ اپنے اس رشتہ دار سے مرحوم سے جس کا انتقال ہوا. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے شریعت مطالعہ منع کرتی ہے سختی سے، ہم اسے سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے نئے کپڑے پہننا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، نئے کپڑے اگر آپ نے نہیں بھی پہننے تو ٹھیک ہے بھلے آپ نہ پہنیں، لیکن وہ عید ہے اس موقع پہ آپ خود سے آپ بھی یہ نہیں توقع نہ رکھیں کہ لوگ آئیں آپ کے پاس اور باقاعدہ آپ کو آ کر پرسہ دیں، تعزیت کریں، غم تازہ کریں. یہ جو اس طرح کی رسوم ہے جو غلط رسم ہے، جو رسم خلاف شرع ہے، اس رسم کو بہرحال مٹانا چاہیے. اس رسم کو وہ اچھی رسم نہیں ہے. جو رسم جو ہے وہ شریعت مطالعہ کے مخالف نہیں ہے، جس کی اجازت دین متین دیتا ہے، ٹھیک ہے اس رسم کو آپ فالو کریں. لیکن جس رسم کی دین اجازت نہیں دیتا وہ رسم جو ہے بہرحال قابل ترک ہے، بلکہ واجب الترک ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور تعزیت کے موقع پہ بھی جو کلمات ہیں اچھے کلمات کہنے چاہیے، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں ہوں تو زیادہ اچھا ہے. حضور جان عالم علیہ السلام سے جو منقول ہیں وہ کلمات ہوں تو زیادہ اچھا ہے. جیسے سرکار صاحب السلام نے فرمایا انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ وہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا. یعنی جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ بھی اسی کی ملکیت تھی، جو اللہ نے ہم سے واپس لے لیا یہ بھی اسی کی ملکیت تھی. وَكُلُّ شَيْءٍ أَجَلٌ مسمى، اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، اس مقرر مدت پہ اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے. آگے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو صبر کرنا چاہیے اور اجر کی امید رکھنی چاہیے اس صبر پر. تو لہذا جو ہے وہ اس طرح کے کلمات یا اور کوئی ایسے کلمات اور کچھ کہنا چاہیں آپ تو وہ کلمات جن کے اندر اگلے کے لیے تسلی ہو، وہ تسلی کے کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. اور مرحوم جو ہے اس کی اگر کوئی واقعی سچی تعریف ہے سچی تعریف بھی کر سکتے ہیں. یہ سچی تعریف کرنی چاہیے. زمین آسمان کے جو کلابے ملانا ہے اس سے بہرحال منع کیا گیا ہے. تو جو حقیقی سچی تعریف ہے، جو مستحق تعریف جس چیز کا وہ تھا، تو اس بات کی تعریف بھی اس موقع پر کی جا سکتی ہے. باقی بیان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. بیان کرنا، نوحہ کرنا، اس کے بارے میں تو بڑی سخت قسم کی وعیدات آئی ہیں اور فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو گریبان پھاڑے، چہرے پہ مارے اور چیخے، اور جس طرح کی جو ہے وہ چیخیں مارتی ہیں بعض خواتین جو ہے وہ باقاعدہ، یہ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں عام ہے، جب میت ہوتی ہے باقاعدہ بعض تو بلکہ باقاعدہ انٹری ہوتی ہے تو گیٹ سے ہی چیخیں مارنا شروع کرتی ہیں اور سارے پھر سے ایک جو ہے وہ آہ و بکا کی فضا بن جاتی ہے. اگلے بڑی مشکل سے خاموش ہوئے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں کوئی اور آتی ہے وہ ایسی کرتی ہے. یہ بالکل غلط حرکتیں ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. ٹھیک ہے غم کا موقع ہے لیکن غم کے موقع پہ بھی وقار کو ملوز رکھنا چاہیے اور دوسروں کو تسلی دینی چاہیے، نہ کہ یہ کہ بار بار چیخیں مار کے ان کو بھی رلایا جائے زبردستی کا. یہ نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. کالر کے سوالات شامل کروں. ساس سسر بہو یا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر بہو مستحقہ زکوٰۃ ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایسی اگر داماد بھی مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیٹا یا بیٹی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے لیکن داماد یا بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی ایک لیفٹ اوور ہے ہمارے پاس کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ آج کل السلام علیکم یا السلام علیکم اس طرح کہتے ہیں، تو یہ بولنا کیسا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے. جو درست طریقہ ہے یہ غالباً میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ السلام علیکم یہ کہا جائے یا لفظ سلام جو ہے وہ یہ کہا جائے. جس طرح ہم دیگر چیزوں کے اندر بھی دیکھیں احتیاط کرتے ہی ہیں نا. ہم کوئی اور لفظ اگر بولتے ہیں اور غلط بول رہے ہوں اور تو اگلا ہمیں جب سمجھاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اسے صحیح کرنے کی. تو ایسے ہی یہ جو ہمارے اسلامی شاعر ہیں انہیں بھی ہمیں صحیح بولنا چاہیے، اس کے اندر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ انگلش کا کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں اور غلط استعمال کر رہے ہوں اور کوئی آپ کو بتا دے، چاہے ایون کہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو بتا دے کہ ایسے نہیں امی، ایسے نہیں ایسے، ابو ایسے نہیں ایسے،
تو اس کے بعد آپ جو ہے اسے صحیح کرتے ہیں اور اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو غلط بولیں گے تو اگلے ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو ایسے ہی جو اسلامی شعائر ہیں، یہ جس طرح دعائیہ کلمات ہیں، سلام کے کلمات ہوں یا دیگر ہوں، یہ جو ہماری اسلامک گریٹنگز ہیں، اس کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے. اس کے اندر بھی اگلا مذاق اڑائے یا نہ اڑائے، ہمیں بہرحال صحیح بولنا چاہیے. جو درست الفاظ ہیں، جو درست طریقہ ہے، ہمیں اس کے معاملے میں حساس بھی ہونا چاہیے اور اہمیت بھی دینی چاہیے اور اسے درست ادا کرنا چاہیے. تو اس طرح السلام علیکم یا سلام علیکم اس طرح نہیں، السلام علیکم کہیں یا سلام علیکم بھی چلے گا. ٹھیک ہے. سوال ایک اور تھا کہ 3-4 دن تک اگر میت کو نہیں دفنایا جاتا تو کیا لیٹ اگر تدفین کی جا رہی ہے تو قبر کے سوالات کیا وہ بھی لیٹ ہو جائیں گے؟ ان کا کیا قبر کے سوالات لیٹ نہیں ہوتے. اگر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ تاخیر کر دی جائے تدفین میں تو بہرحال اس کا جو جزا سزا کا معاملہ ہے وہ وہیں شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ ویسے ہی برزخ کا معاملہ ہے اور ویسے ہی راز ہے، اللہ کا سر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن بہرحال سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ سارا پروسیس آگے کا شروع ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ تاخیر کی جائے. تو زندگی میں اپنے لیے کفن لے کے رکھنا، زندگی میں اپنے لیے کفن لے کے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو جائز ہے. کفن لے کر رکھنے میں یعنی کوئی جو ہے ایسا قباحت بھی نہیں ہے کہ کفن اگر کسی نے لے لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں جو کفن دیا جائے وہ زمزم شریف کے پانی میں بھگویا ہوا ہو، تو اس وجہ سے بعض اوقات اگلے لے لیتے ہیں کہ جی زمزم سے تر کر کے رکھ لیں. تو یہ اس طرح اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے جی. لیکن جو ہے وہ چونکہ کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، وقت کا کہ کس وقت موت آئے گی، تو اس لیے جو ہے نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جناب، جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں شامل کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. عالمہ تعلیمہ صفا فاطمہ، عالمہ صدف ناز، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور ہمارے منٹور، ہمارے استاذ، آپ ہماری رہنمائی کے لیے آن پیپر براہ راست موجود رہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میت کے احکام کے حوالے سے یا کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.